برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ اخروی فلاح اور نجات، آخرت میں کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو ہدایت کے راستے پر ہوں گے، جو صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا اولئک هم المفلحون، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو راہ راست پر نہیں ہیں، جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، جو گمراہی کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں، ایسے لوگ آخرت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میرے بھائیوں، انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے، راہ راست سے کیوں بھٹکتا ہے، اس کے چند اسباب اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ایک چند اسباب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ چیزیں ہر اہل ایمان اور مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، ہدایت کے راستے سے کہیں گمراہی کے راستے میں نہ چلا جائے اور پھر ہم جہنم کے راستے میں نہ چل پڑیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چیزیں جاننا چاہیے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے آبا و اجداد کی پیروی کرنا۔ انسان سے کہا جائے یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، یہ حدیث کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی بات ہے، انسان یہ کہہ کر انکار کر دے ہم تو اسے نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے، تو یہ چیز انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی گمراہی کا ایک سبب اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 170 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے اس کی اتباع کرو، تو یہ لوگ کیا جواب دیتے؟ قالوا بل نتبع، نہیں بلکہ ہم تو اسی کی اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے بڑوں نے جس راستے کو اپنایا ہے ہم اسی راستے کو اپنائیں گے۔ جب کہا جاتا یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کی تعلیمات اپناؤ، کہتے نہیں ہم تو اسی روش پر چلیں گے، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، اگرچہ باپ دادا دین کو نہ سمجھتا ہو، اگرچہ باپ دادا دین کا علم نہ رکھتے ہوں، ولا يهتدون، اگرچہ باپ دادا ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں، کیا پھر بھی اس کی اتباع کرو گے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گمراہی کا ایک سبب کیا ذکر فرمایا؟ باپ دادا کی پیروی کرنا، اسی کی روش پر چلنا۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو شریعت کا علم آ جانے کے بعد بھی اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، اپنے باپ دادا کی دین پر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کی مثال تو ایسے ہی ہے
جیسے ایک جانور ہے، چرواہا اس جانور کو بلاتا ہے، جانور تو اس آواز کو سنتا ہے، جانور اس کی پکار تو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ کہا ایسے ہی وہ لوگ ہیں جب انہیں بلایا جاتا ہے دین کی طرف، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، یہ سنتے تو ضرور ہیں لیکن لا یعقلون، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان اللہ کی بات نہ مانے تو انسان اس طرح ہو جاتے ہیں، وہ بہرے ہو جاتے ہیں، حق بات سننے سے گونگے ہو جاتے ہیں، حق بات کہنے سے اندھے ہو جاتے ہیں، ہزاروں دلیلیں آنے کے باوجود کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں ہم اسی کی پیروی کریں گے، ہم اسی کی بات مانیں گے۔ قرآن نے کہا عمیٌ، اندھے ہیں، ہزاروں دلیلیں ہیں لیکن مانتے اسی کو ہیں جو باپ دادا کرتے آئے ہیں، تو ایسے لوگ اندھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب اپنے باپ دادا کی روش پر چلنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں، انہیں جب ایک اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، انہیں جب شریعت کی تعلیم بتایا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے یہ چیز بدعت میں سے ہے، یہ چیز خرافات میں سے ہے، یہ چیز شرک میں سے ہے، یہ رسم، یہ چیز، یہ عبادت اللہ سے ثابت نہیں ہے، رسول سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں لیکن وہی جواب ملتا ہے۔ کون سے جواب؟ جو کفار اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا کرتے تھے، ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ کیا ہمارے باپ دادا کو یہ سمجھ نہیں تھا؟ ہمارے باپ دادا کو یہ علم نہیں تھا؟ میرے بھائیو یاد رکھو، گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے رہیں۔ دلیل آ جانے کے بعد بھی انسان کہے تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے گمراہی کا دوسرا سبب سرداروں کی غیر مشروط پیروی کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، شخصیت پرستی۔ انسان کسی سے اتنی محبت کر بیٹھے یا اپنے بڑوں، اپنے سردار اور اپنے آقا کی پیروی اس حد تک کرے کہ شریعت کی تعلیمات آ جانے کے بعد بھی شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے اور اپنے بڑوں کی بات مانے، اپنے بزرگوں کی بات مانے، اپنے اماموں کی بات مانے، اپنے علماء کی بات مانے، اپنے راہبوں کی بات مانے، اپنے رہنما کی بات مانے۔ شریعت کا علم آ چکا ہے، یہ معلوم ہو چکا ہے، یہ شریعت کا علم ہے، لیکن نہیں، ہمارے بڑوں تو ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہم بڑوں کی پیروی کریں گے، ہم اپنے سردار کی پیروی کریں گے، اگرچہ قرآن میں وہ چیز ہو یا نہ ہو، اگرچہ شریعت نے وہ منع کر دیا ہو، ہم تو وہی چیز کریں گے۔ تو یہ بھی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 اور 67 پر ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن پچھتائیں گے کیسے؟ اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اس دن یہ لوگ کہیں گے جب ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کی جائے گی، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، تب یہ لوگ اس دن افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی،
کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن گئے ہوتے. اطعنا سادتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، شریعت کی تعلیمات کو ٹھکرا کر فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. یہ لوگ کہیں گے اس اطاعت نے ہمیں گمراہ کر دیا. بڑوں کی اطاعت نے، بزرگوں کی اطاعت نے، سرداروں کی اطاعت نے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمیں گمراہ کر دیا ہے. تو دیکھیے گمراہی کا سبب کیا ذکر کر رہے ہیں؟ بڑوں کی اطاعت، سرداروں کی اطاعت. شریعت کی تعلیمات آ جائے تو وہاں کسی کی نہیں چلتی، چاہے انسان کتنے بڑے ہوں، علم میں، شہرت میں، منصب میں، دولت میں. اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو اس پر عمل کرنا ہے، چاہے ہمارے بڑوں کی ہمیں نہ سنے، اس کو مت سنو، لیکن شریعت کا علم آ جائے تو اس کو ماننا پڑے گا، نہیں تو گمراہ ہو جائیں گے. قرآن نے تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے دن انسان اس گمراہی کا تذکرہ کرتے ہوئے افسوس کریں گے. اور اسی طریقے سے گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب بری صحبت ہے، بری سنگت ہے. انسان ہدایت کے راستے سے گمراہی کی طرف اس لیے بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہ بری سنگت اختیار کر لیتا ہے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں ایک انسان ہے، شراب نہیں پیتا ہے، جوا نہیں کھیلتا ہے، نمازیں نہیں چھوڑتا ہے، لیکن یہی انسان ایسی سنگت اختیار کر لے جو شرابی ہوں، جو جواری ہوں، جو بے نمازی ہوں، جو جھوٹے ہوں، جو زانی ہوں، تو اس غلط صحبت کا اثر اس پر پڑ جاتا ہے. اب وہ شراب نہ پیتا تھا، اب اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی شراب پینا شروع کر دیتا ہے. وہ جھوٹ نہ بولتا تھا، جھوٹے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. نماز نہیں چھوڑتا تھا، بے نمازی کے ساتھ رہنے سے وہ بھی بے نمازی بن جاتا ہے. تو بری صحبت یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور بہت ساری عبادتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. یاد رکھو یہ بری سنگت، بری صحبت یہ گمراہی کا ایک سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور 29 کے اندر اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو بری سنگت کو اختیار کر کے ہدایت کے راستے سے گمراہی کی طرف چل گئے تھے، کل قیامت کے دن افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ اپنے دانتوں کو، اپنے ہاتھ کو اپنے دانت سے چباتے ہوئے افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا. لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں کی صحبت نہ اختیار کیا ہوتا. آج لقد اضلنی عن الذکر، آج اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے کس چیز سے؟ عن الذکر، ذکر سے، قرآن سے، اللہ کی عبادت سے، نیک کاموں سے انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا. تو گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب بری صحبت ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں کہنا چاہوں گا کہ خود بھی بری صحبت سے بچیں، بری سنگت سے بچیں اور آنے والی اپنی اولاد کو بھی بری صحبت سے بچائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد برباد نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد گمراہ نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد جنت میں جائے، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد جہنم کے راستے سے دور رہے، میرے بھائیوں ابھی موقع ہے، آپ اپنی اولاد کی اصلاح کیجئے اور انہیں بتائیے بری صحبت کتنی خطرناک چیز ہے، انہیں بچائیے بری سنگت سے، بری صحبت سے، تاکہ ہماری اولاد کامیاب ہو سکے، گمراہ نہ. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب
بری صحبت ہے، بری سنگت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہے۔ انسان کو کئی مرتبہ خواہشات نفس ہدایت کے راستے سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتی ہے۔ خواہشات نفس، نفس کی بات ماننا، نفس کی پیروی کرنا، اور خواہشات نفس یہ کتنی خطرناک چیز ہے اندازہ کرو۔ اللہ کی توحید سے انسان کو روک دیتی ہے، قرآن کی تلاوت سے روک دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے۔ خواہشات نفس یہ انسان کو نماز پڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ خود ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں جمعہ میں آئے ہوئے ہیں، سب لوگ جمعہ میں حاضر ہیں، حالانکہ سب کا یہاں ایسے لوگ ہیں جس کے کاروبار بھی ہیں، تجارت بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، مزدور بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن اپنی فرصت کی قربانی دے کر، اپنے وقت کی قربانی دے کر، اپنے دکانوں، مکان، تجارت، کاروبار، ان چیزوں کی قربانی دے کر ہم جمعہ میں آئے ہیں، ہم جمعہ میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی قربانی، یہی جذبہ اور نمازوں میں بھی ہونا چاہیے، صرف جمعہ کی نماز میں نہیں، صرف جمعہ کی نماز میں نہیں۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو، کہ کہیں ہم خواہشات کے پیروکار تو نہیں بن گئے، کہیں ہم نفس کی بات، ہم نفس کے اشارے پر تو نہیں چل رہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اذان سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز کان پر جاتی ہے، وقت بھی پتہ ہے، اتنے ٹائم پر اذان ہے، اتنے ٹائم پر نماز ہے، معلوم ہے وقت معلوم ہو چکا، اذان کان میں پہنچ چکی، نفس کہتا ہے رک جاؤ، ابھی نہیں، بعد میں قضا کریں گے، دکان بند کر کے جائیں گے تب پڑھیں گے، ہمارے کام سے ہمیں فرصت ملے گی جب ہم پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ہم نے کس کی اطاعت کی؟ شریعت کی یا نفس کی، خواہشات کی؟ کس کی اطاعت کی؟ اگر یہی حالت رہی تو یاد رکھیے بہت دور کی گمراہی میں چلے جائیں گے، بہت دور کی گمراہی میں چلے جائیں گے۔ خواہشات نفس انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، بڑی بڑی فضیلتوں سے محروم کر دیتی ہے، بڑی بڑی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ہدی من اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جان لو کہ جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ من اضل، مطلب بہت زیادہ گمراہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خواہشات کی پیروی کرے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور قرآن نے کہا وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، ایسے لوگوں کی کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کتنی بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہے، اندازہ کرو۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں اپنے عمل کو،
دوسروں پر نگاہ ڈالنے سے پہلے، دوسرے کے اعمال پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ہر کوئی اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں ہم خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، کیا ہم اپنے دل کی بات سنتے ہیں، یا اذان ہوتے ہی ہم سارے چیزوں کی قربانی دے کر نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہی حالت رہی تو بہت دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، نہیں تو کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ انسان کوشش کرے سے کیا نہیں ہوتا، انسان کوشش کرے سے کیا نہیں ہوتا۔ ابھی جمعہ میں ہم کیسے آ گئے، دکان مکان ساری چیزوں کی قربانی دے کر، کیا پانچوں نمازوں میں ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خواہشات کا غلام بنتے جا رہے ہیں، اس لیے کام ہم سے نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، یہ دنیا، یہاں خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، آرزوؤں کی قربانی دینی پڑتی ہے، ارمانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو یہاں خواہشات کی قربانی دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ لوگ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور جس نے اپنے خواہشات کے آگے روک لگایا، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم یہاں سے بھی جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، آرام کریں گے، عصر کا وقت ہمیں معلوم ہے کہ اتنے بجے اذان ہے، لیکن ہمارا نفس کہے گا نہیں، ابھی آرام کر لو، ابھی چلو دکان میں، چلو تجارت میں، بزنس میں۔ یہاں آپ کو قربانی دینی پڑے گی اس جذبات کی، اس خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آپ ایسی قربانی دیتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خواہشات نفس کی پیروی سے بچیے، یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ آج یہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا، کوئی اس کی اہمیت، کوئی اس کو سمجھتے نہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ ہم 40 سال، 70 سال، 80 سال عبادت کریں گے، کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اپنے حساب سے عبادت کریں گے؟ جب چاہا نماز پڑھو، جب چاہا چھوڑ دو، اذان سن کر جماعت مسجد میں نہ پڑھیں، کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ یا تو ہم خواہشات کی پیروی کرو۔ تو گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور گمراہی کا ایک سبب، بہت بڑا سبب جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتی ہے، وہ ہے تکبر، غرور، گھمنڈ، انانیت۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبر یہ ہے حق بات کا انکار کر دینا، اور وغمط الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ چیز انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ہمارے سامنے آ گیا قرآن کی بات، ہمارے سامنے آ جائے حدیث کی بات، ہمارے سامنے آ گئی شریعت کی صحیح علم، اس کے باوجود اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو انسان تکبر کرتا ہے۔ یہ تکبر کی پہچان ہے، اپنی بات پہ اڑا رہے، صحیح علم آ چکا ہے لیکن اپنی بات پر اڑا رہے، یہ تکبر کا پہچان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کے ذریعے سے لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت سے نوازا ہے، عہدہ اور منصب سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب زمین و جائیداد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھیں۔
بلکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس نعمت کے بدلے ہم دوسروں کو حقیر جانیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے۔ اور یاد رکھو، انسان جو تکبر کرتا ہے اپنی نگاہوں میں تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا اپنی نگاہ میں، اس سے اچھا کوئی نہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس سے کم تر کوئی نہیں، اس سے حقیر کوئی نہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تکبر، غرور، اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ دوسروں کو حقیر جانیں۔ ابلیس جو گمراہ ہوا، اس سب سے پہلا گمراہ کون ہوا؟ ابلیس ہوا۔ اس کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 پر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابا انکار کر دیا، واستکبر، اور کیا کیا؟ تکبر کو اپنایا، کہا میں آدم کو سجدہ کروں، میں آدم کو سجدہ کروں، میں ہوں، میں اس کے سامنے جھکوں۔ یہاں انا غالب آ گیا، شیطان ابلیس گمراہ ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اندازہ کرو میرے بھائیوں، تکبر کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو انسان کو گمراہ کر دینے والی چیز تکبر ہے، بڑائی ہے، خود کو اچھا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا۔ یاد رکھو، ایک تو انسان کو یہ گمراہ کر دیتی ہے، لیکن یہ برائی بہت خطرناک برائی ہے، اور یہی وجہ ہے شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ایزاری فمن نازعنی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی، تکبر، بڑک پن، یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری چادر ہے، والعظمت ایزاری، اور عظمت میرے تہبند ہے، میری ایزار ہے، فمن نازعنی، جو تکبر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو یقین ہو جائے اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر یقین مانو، کبھی بھی تکبر کو اپنائے گا نہیں۔ شرط یہ کوئی رسول کے فرمان پر یقین ہو کہ ہاں اللہ کے رسول کی بات سچ ہوتے ہیں، اور یقین نہیں ہونے والے اس کے لیے کچھ بھی بیان کرو، کچھ بھی وہ پڑھے، کچھ بھی علم آ جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ یقین ہو۔ ایک اور حدیث دیکھی، میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی انانیت ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ دنیا میں کتنی دولت ہو اس کے پاس، کتنا نام ہو، کتنی شہرت ہو، لیکن جنت میں نہیں داخل ہوگا، کیونکہ انانیت ہے اس کے پاس۔ میں ہوں، انا۔ یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تکبر انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تکبر نہ کیجئے۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی، انکساری۔ لوگوں سے جب ملیں، اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، لوگوں کی نگاہوں میں نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اس سے ملیں، سلام کریں، بات کریں، تاکہ سامنے والوں کو احساس نہ ہو کہ یہ بڑا ہو کر بھی ہمیں کمتر سمجھ رہا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچیں، یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ابلیس جو گمراہ ہوا اسی تکبر کی بنا پر گمراہ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جو انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو ہر وہ اسباب، ہر وہ چیز جاننا چاہیے جو انسان کو گمراہ کر دے، تاکہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ آخری سانس تک ہدایت پر رکھے، صراط المستقیم پر رکھے، عقیدہ توحید پر رکھے، ایمان و عمل صالح کے ساتھ رکھے۔ یا پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو تو شفا عطا فرما۔ یا پروردگار جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں اللہ تو ہدایت دینے والا، تو انہیں ہدایت دے۔ یا پروردگار اور جو پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما یا پروردگار۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو عقیدہ توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر، آمین۔